ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک حدیثوں کا ترجمہ، اس کی تشریحات اور اس سے معلوم ہونے والے احکام و مسائل پہنچتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں پارٹ لے کر حاضر آیا ہوں، بغور سماعت کریں۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کار و رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپا گنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنوں کا علاج کر سکتا ہوں، جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ موحدین عرب سے تعلقات۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ علی الاعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ مگر یہ ہزاروں ایذائی کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہے جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے۔ وہ شعر یہ ہے: اربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصیر،
میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا۔ اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 225۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا، اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار فرما دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے، اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی مخصوص احباب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور موحدین عرب سے تعلقات کے تعلق سے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔